اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاریعہ القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریعہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ القاریعہ جو ہے وہ قیامت کے دوسرے کئی ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے، جس طرح قیامت کے نام ہیں الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، الصاخہ، الطامہ، الغاشیہ، اسی طرح قیامت کا ایک یہ نام بھی ہے القاریعہ، یعنی یہ کیا کرنے والی ہے؟ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکرا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، زور زور سے دھڑ 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 کر کے نوک کر دینے والی، جیسے کچھ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں یا زور زور سے کوئی دروازہ بجایا جاتا ہے، تو یہ اصل میں قیامت کی جو ہولناکی ہیں، ان سے دلوں کو بیدار کرنے اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے نا زور زور سے، تو اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت ہے یہ بھی دھڑ 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 اس طرح ہی کھڑکھڑا دینے والی ہوگی، اس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک چیز دوسری کے ساتھ بج رہی ہوگی، تو اتنی سخت اور اتنی بھیانک اور اتنی لاؤڈ آوازیں ہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ہمارا دروازہ بجتا ہے تو ہم کس قدر ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ اور ہمارے کانوں کو وہ کتنی بری لگتی ہے اور کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذرا خود ہی سوچیں کہ جب قیامت کے دن ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی تو اس دن کیا اس دن جو ہے وہ ماحول ہوگا۔ القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی، ما القاریعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ما القاریعہ ادراک ہوتا ہے کہ ہم جس کو اپنی عقل سے سمجھ سکیں، عقل اور ہوش و حواس سے سمجھ سکیں، تو قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کیونکہ ایسی چیز جو ہماری عقل اور حواس سے دور ہو، یعنی جس کو ہم سمجھ نہ سکیں، ہم امیجن نہ کر سکیں، تو پھر آگے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ یعنی یہ اتنی سخت اور اتنی ہمارے جو دنیاوی جو تکالیف ہیں، جو ہمارا دنیاوی سردی گرمی تکالیف کا لیول ہے، اس سے اتنی زیادہ شدت والی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جان ہی نہیں سکتے، تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ القاریعہ کیا چیز ہوگی، یہ قیامت کیا چیز ہوگی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے نا وہاں کہا جاتا ہے وما ادراک ما القاریعہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ اب آگے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے، چھوٹی سی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا مبثوث کا مطلب ہے منتشر اور بکھرے ہوئے، اور فراش ہوتا ہے مچھر اور پروانے کہتے ہیں جو آج کل ہم لوگ انگلش کو بہت لائک کرتے ہیں، تو موتس ہم ان کو کہتے ہیں۔ موتس جب لائٹ کو جلتی ہے، کوئی اسپیشلی خاص کر بارش کے بعد جب ہم باہر کی لائٹ جلاتے ہیں کوئی بھی جلاتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ موتس آ جاتے ہیں، پروانے آ جاتے ہیں، اور وہ اس کے ارد گرد اندھا دھند گھومتے اپنی جان دے دیتا ہے۔ ایون وہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں ان کو ڈھیر لگے ہوتے ہیں، کبھی کبھی باہر کی لائٹ جلا کے ذرا اس کے ساتھ اپنا موازنہ کر لیجئے کہ قیامت کے دن انسان بھی کیسے ہو جائیں گے، ان بکھرے ہوئے موتس اور پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، مچھروں کی طرح ہو جائیں گے، اور مبثوث پراگندہ، اور مطلب ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح پڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کہاں گرا پڑا ہوتا ہے، کوئی کہاں گرا پڑا ہوتا ہے۔ تو ہم جو اپنی زندگی میں اتنی نفاستوں سے رہ رہے ہیں تو ذرا کبھی کبھی ایسی چیزوں کو امیجن کیا کیجیے۔ یوم وما ادراک ما القاریعہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ہم انسان یوں گرے پڑے ہوں گے کہ ننگے بدن، مرد بلا ختنہ، ننگے پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ اس دن انسانوں کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ ننگے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، تو ننگے ہونا تو ایک بہت معمولی بات ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ
اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. دیکھیے آپ نے کبھی دھنی ہوئی روئی دیکھی ہو جو فریش جو مشین سے نکل رہی ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے کہ وہ یوں ذرہ ذرہ ہوتی ہے. تو اس اونٹ کا موازنہ اب جو پہاڑوں کی سختی کے ساتھ ذرا کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آئے گا قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ جو ہیں وہ جو زمین کی میخیں ہیں وہ زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے اور نہ صرف اکھاڑے جائیں گے بلکہ ان کو دھنی ہوئی روئی کی طرح کر دیا جائے گا. اڑتے پھریں گے، ہر طرف اڑتے پھریں گے. تو جب زمین کی کیل یا زمین کے میخیں یا زمین کے جو پلرز ہیں وہی اکھڑ جائیں گے تو پھر زمین کہاں رہے گی. فَأَمَّا اب آگے کہا جا رہا ہے کہ اس دن پھر کیا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ انسانوں کے لیے کیا ہوگا اس دن، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. اب یہ پلڑے بھاری کیا ہے، موازین کیا ہے. موازین کے بارے میں دو تین چیزیں آتی ہیں کہ وزن جن میں ہمارے اعمال. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی ہم اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اعمال کا وزن بھی کیا جائے گا اور ہمارے جسموں کو بھی تولا جائے گا کہ نیکیوں کو تولا جائے گا اور برائیوں کو تولا جائے گا. اس کی مفسرین نے کافی اس کی چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ کس طرح تولا جائیں گے. صحائف تولے جائیں گے یا رجسٹر تولے جائیں گے یا پلڑے جس طرح ہم نے دنیا میں جو ہمارے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں دو، وہ ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل ایک ایک لفظ اچت رہے ہیں لکھ رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں بھی وہ رجسٹرڈ فارم میں موجود ہے. اور آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے دنیا نے ترقی کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی بڑی بڑی میموریز موجود ہیں. تو ہمارے ایک انسان کی زندگی کو کیپچر کرنا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ اس کے لیے اس کو تولنا، اس کی ویڈیوز بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، گوگل ارتھ ہے، ہر چیز جو ہے ہمارے ایک ایک لمحے کی ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں. تو ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ کیا مشکل ہے. جو کہتا ہے کن فیکون، جو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو ایک لفظ کی ہی ساری دنیا جو ہے وہ محتاج ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہنا کن فیکون، کن کہنا ہے، ہو جا تو فیکون تو وہ ہو جانا ہے. تو دیکھیں تو اللہ کے لیے ہمارے یہ اعمال کیپچر کرنا، ہماری باتیں کیپچر کرنا، ہمارے دوسروں کے بارے میں بد زبانیاں، ہمارے آفیسز میں رشوتیں، ہمارے تنہائیوں کے گناہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیپچر کرنا، ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال جو ہم چھپ کر صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کیپچر کرنا کون سا مشکل ہے. تو اس کو آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. دل پسند زندگی میں ہوگا سے یہاں کیا مراد ہے کہ ایسی زندگی جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے گا. یعنی وہ شخص پھر اس وقت جو اس کا دل کرے گا، جہاں سے وہ چاہے گا، جو اس کا دل کرے گا، جو اس کی چاہت ہوگی وہ وہاں لے گا، رہے گا اور دنیا میں جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا. یعنی ابدی جو زندگی ہے دنیا کی زندگی کے بدلے میں اپنی ابدی زندگی جو ہے وہ عیش و عشرت سے گزارے گا. اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. اب یہاں کیا مراد ہے، بھاری ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب ویٹ کیا جائے گا پلڑوں کا، ہمارے اعمال کا، ہماری باتوں کا، تو اگر تو ہماری اچھی باتیں زیادہ ہوں گی تو پھر تو ہم عیش پسند زندگی میں ہوں گے. لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر ہمارے پلڑے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے یعنی نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی تو فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی، یعنی اس کی ماں ہاویہ ہوگی. نعوذ باللہ استغفر اللہ، ماں کی گود دنیا کی محفوظ ترین چیز ہوتی ہے. تو یہاں اس شخص کے لیے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، جو نیک اعمال نہیں کرتا یا جو نیک اعمال کر کے بھی گواتا ہے، نیک اعمال کر کے احسان جتلاتا ہے، نماز پڑھ کے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی کرتا ہے، روزے رکھ کے جو ہے وہ دوسروں کو ستاتا ہے اور صدقہ خیرات کر کے دوسرے کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے. تو دیکھیں نا، ہم نیک عمل کر کے بھی نیک عمل ہم کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نیک عمل قبول کر لے اور ہمیں اپنی جنت کی، اپنی جو ہے وہ ہماری جو آخری زندگی ہے وہ ہماری دل پسند زندگی ہو. تو لیکن نیک عمل کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تو جنت مل گئی، ہم پہ تو جنت واجب ہو گئی، تو یہاں بھی ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعائیں، یہ میری عبادتیں، چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے.
اس کی ماں حاویہ ہے، یعنی اس کو حاویہ جہنم کی گود میں دے دیا جائے گا۔ آگے پھر آ رہا ہے وما ادراک ما ہی، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اب یہاں پوچھا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وہی اسلوب اختیار کر رہے ہیں، ویسے ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے ادراک میں نہیں ہے، تمہارے عقل اور حواس اور تمہاری نظریں اور تمہارے کان اور تمہارا دل اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ حاویہ کیا ہے۔ یہ بھی جہنم ہے، نار حامیہ، وہ تند اور تیز آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب تند اور تیز آگ سے کیا مراد ہے کہ یہاں 2-3 احادیث سے ہمیں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ ویسے تو ہم نے قرآن کی بھی بہت ساری آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ہی جہنم میں جہنمی جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ ان کے بطنوں جسموں میں گرم پانی پلایا جائے گا، ان کی انتڑیاں جل جائیں گی۔ اور کچھ احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آج کل شدت کی گرمی ہے نا، آج 30 جون ہے تو اتنی سویر گرمی ہے آج کل، تو آج کل کی گرمی میں جہنم کا ذرا امیجن کیا کریں کہ تھوڑی دیر ہم جب گرمی میں نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت فرما دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ بس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے۔ تو یہ اتنی سی، یہ دیکھیں کہ جہنم جسٹ ایک سانس باہر نکالتی ہے یا ایک سانس لیتی ہے تو اتنی سویر گرمی پڑتی ہے، اور ایک سانس اندر لے کے جاتی ہے تو اتنی سویر سردی، یعنی -20 -30، اور کئی ماسکو اور روس وغیرہ میں -70 تک بھی سنا ہے انٹارکٹیکا وغیرہ میں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس یونیورس، اس کائنات کی وسعت کا اندازہ جب ہم لگاتے ہیں، جب ہم جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اپنا آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں موجود ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے کندھوں پر موجود فرشتے ہمارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارے دل اللہ سے جوڑ دے، اور ہم نیک اعمال میں سبقت لے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔